نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور بے شک مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا آسی بھی آگوش رحمت میں ہے، مجھ سا آسی بھی آگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پہ رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں میں رقص کرتا ہے۔ وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے۔ اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بفضل خدا تعالیٰ آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر شاہد خان ایک مرتبہ پھر فاسٹ ویژول اسلامک چینل کے ذریعے محرم الحرام کے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم، محرم الحرام کی بابرکت گھڑیاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ دعا ہے رب کائنات سے کہ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے ان بابرکت گھڑیوں سے، ان بابرکت دنوں سے، اس بابرکت مہینے سے صحیح معنوں میں استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو کیوں نہ ہم نبی کے لخت جگر کا ذکر کریں کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری سے کسی نے سوال کیا، بابا جی آپ کا دین کیا ہے؟ بابا جی آپ کا دین کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ فارسی کے اشعار ان کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ حسین اگر نہ شہید ہوتا، حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا، بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا، افسانے غم کے سناتا پھرتا، ارے بھارے ظلمت اٹھاتا پھرتا، اور امداد نہ کرتے اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا، اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ اور کرے گا کون ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، اور جہاں جہاں ہے خلق رب ہے ان میں جو مدد طلب، سبھی کا آسرا حسین ہے، سبھی کا آسرا حسین ہے۔ ناظرین محترم، آج کا یہ سیگمنٹ خصوصی طور پر جو سوشل میڈیا پر اور دیگر فیلڈ میں بھی جو سوالات گردش کرتے رہتے ہیں،
ان سوالات کے جوابات لینے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا ہے دینی علمی فکری شخصیت جناب محترم قاری غلام مرتضیٰ صدیقی صاحب کو، اور ان سے ہم ان سوالات کے جوابات حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علامہ صاحب، جو محرم الحرام کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، لیکن اس کا شرعی حیثیت اس کی معلوم نہیں ہے صحیح معنوں میں، تو اس سے متعلق آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ محرم الحرام کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ جناب حافظ محمد طاہر شاہد صاحب، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک برکت والے اور افضل مہینے کے اندر ہم اور ان کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، جن کا ذکر زمین و آسمان کی ہر چیز کرتی ہے، ملائکہ کرتے ہیں۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ محرم الحرام اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ جو مہینہ ہے قرآن کی روح سے اس کی حیثیت سورہ توبہ کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک، 12 مہینے ہیں، اور ان مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، قدر والے ہیں۔ وہ 4 مہینے، وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ان میں 3 مہینے مسلسل ہیں، جس طرح کہ ذیقعد کا مہینہ ہے، ذوالحج کا مہینہ ہے، اور پھر محرم کا مہینہ ہے۔ یہ 3 مسلسل ہیں۔ پھر اس کے بعد رجب شریف ہے۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا، قرآن نے انہیں حرمت والا کہا ہے۔ حرمت والا اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے ان مہینوں کی۔ باقی تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن ان میں یہ 4 مہینے جو ہیں اللہ عز و جل کے نزدیک حرمت والے ہیں۔ حرمت والے سے مراد کیا ہے کہ اس مہینے کے اندر جدال قتال جو ہے، جھگڑا، ظلم و ستم، یہ منع ہے سختی سے۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اسی اعتبار سے اس کو زیادہ اس کی سزا اور گناہ اس کو ملے گی۔ اب رہا اس کے جو اس کے علاوہ مہینے ہیں، یہ نہیں کہ اس کے اندر قتال جائز ہے، اس میں بھی قتال، ظلم و ستم، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور یا گناہ کرتا ہے تو اس اعتبار سے، کیونکہ یہ اللہ کے قدر والے مہینے ہیں، تو اس شخص نے ان قدر والے مہینوں کا احترام نہیں کیا۔ اس کا احترام جتنا ہے اسی اعتبار سے اس بندے کو سزا ملے گی، اتنا ہی زیادہ اس کو گناہ ملے گا۔ اگر ان مہینوں کے اندر وہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اس اعتبار سے اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ معتبر اور مکرم اور معزز مہینے ہیں۔ دوسرا اس کی ایک اور حیثیت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں یوم عاشور کیا ہے؟ عاشور کا جو لفظ ہے یہ عشرہ سے نکلا ہے۔ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10 محرم، محرم کی 10ویں، یعنی 10ویں محرم کو یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو دن ہے اس کی اہمیت اور اس کا مقام کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے آپ مدینہ ہجرت کرتے ہیں تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ 10 محرم کو یعنی یوم عاشور کو انہوں نے روزہ رکھا اور سب لوگ صبرے ہوئے ہیں، جشن منا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے یہودیوں، یہ دن کون سا ہے؟ آج تم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور بڑے تمہارے لیے عید کا سما ہے۔ تو انہوں نے عرض یہ کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دن ہے کہ جس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اس لیے ہم اس کے ظلم و ستم سے، فرعون کے ظلم و ستم سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور دریا سے انہیں صحیح سلامتی پار کر دیا۔ تو اس لیے ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں
اور خوشی مناتے ہیں کہ یہ یوم عاشور ہے، اس لیے آج تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں، ہم ان سے تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن روزہ رکھیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں کہ جب یہ محرم کی 10 تاریخ ہو اس دن 9 اور 10 کا روزہ رکھو، 10ویں کا روزہ صرف نہیں رکھنا، کیونکہ ہم نے یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے، اور یہودیوں نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی اہمیت کیا ہے تمہارے نزدیک، یہ اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ھذا یوم صالح، ھذا یوم عظیم، جس کا ذکر بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ کہا کہ یہ ایک صالح دن ہے، یعنی اچھا دن ہے اور بہت بڑا دن ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مہلت دی تو میں 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھوں گا، یعنی آپ نے 2 کا حکم فرمایا، اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ یہودی رکھتے ہیں ایک دن، یعنی محرم کی 10 کو روزہ رکھتے تھے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے غلام جب یہ روزہ رکھیں تو پھر 9 اور 10 رکھیں، یا 10 اور 11، یعنی 2 روزے رکھیں، ایک 10ویں ذوالحج کا یعنی 10ویں محرم کا روزہ نہ رکھیں، کیونکہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، اور وہ اپنے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اور فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے وہ کرتے تھے۔ جی ہماری ذرا اس بات پہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ یوم عاشور کا پس منظر کیا ہے؟ یوم عاشور جو ہے اس کی ایک خاص بات یہ ہے، جو محدثین نے بعض مورخین نے اس کو لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ خاص دن ہے، بعض روایت کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں، تو ہمارا تو اعتقاد ہے، کوئی اعتراض بھی کرتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ خاص دن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی، اس دن کو یعنی یوم عاشور کو، یعنی 10ویں محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ اور پھر دوسری خاص نسبت یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، یعنی زمین سے ان کو اٹھا لیا گیا، یہ وہ 10ویں محرم تھی جب انہیں زندہ اٹھایا گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، جو طوفان آیا، تو جب یہ اتری تو جودی پہاڑ پر اتری تو محرم کی 10 تاریخ تھی اس وقت۔ پھر اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جب باہر آئے تھے صحیح سلامت، جب مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں باہر یعنی دریا کے کنارے اگل دیا، تو وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اندھیرے سے، اس تکلیف سے نجات عطا فرمائی تھی، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش اعظم، کرسی، لوح و قلم، چاند، ستارے، سورج، یہاں تک کہ جنت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کی 10 تاریخ کو یہ پیدا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو تکلیف سے، جو ان کے جسم کے اندر ایک وبا پیدا ہو چکی تھی، اللہ نے انہیں جب نجات عطا فرمائی تھی، وہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور جب وہ کنویں سے نکالے گئے تو اس وقت یہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آپس میں جو ملاقات ہوئی تھی وہ محرم کی 10 تاریخ تھی، اور جب قیامت آئے گی حدیثوں میں آتا ہے تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اور جمعہ کا دن ہوگا جب قیامت آئے گی، یعنی آل ٹو آل جب سب قیام فنا ہو جائے گی تو وہ جمعہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ اور پھر ایک خاص نسبت یہ ہے کہ اس محرم کی 10 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، جو آج ہمارے اندر عرف عام کے اندر جو بات مشہور ہے کہ یہ محرم کی، اب یہ محرم کی زیادہ تر نسبت جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت کی طرف ہو گیا ہے۔ یہ چیزیں بھی خاص ہیں اس کے اندر، یہ ایک پس منظر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ علامہ صاحب اسی کے ساتھ ہی ایک بہت ہی عام سوال کہ سانح کربلا تاریخ کے آئینے میں کیسے دیکھتے ہیں، یعنی اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کوئی بھی مورخ ہوتا ہے نا، وہ
کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا اس کو دیکھتا ہے، اس کا اگلا پچھلا یا اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کی جو گہرائی ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ اب مورخین نے یہاں تک لکھا کہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو اسلام کا نام و نشان نہ رہتا، جو اسلام کی پہلی جنگ۔ اگر اسلام کی یہ جنگ کربلا نہ ہوتی تو اسلام کا نام و نشان نہ رہتا۔ بے شک آج اگر اذانیں ہو رہی ہیں، ممبروں پر رونق ہیں، محافل ہو رہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، یہ ان دو جنگوں کا رزلٹ ہے، وہ صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ باقی سارے جنگیں جو ہیں اسلام کی دفاع کے لیے ہوئی ہیں، اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ہیں، اسلام کی خوشنودی اللہ کی رضا کے لیے یہ ساری جنگیں ہوئی ہیں۔ لیکن خاص کر جو جنگ بدر ہے اور جنگ کربلا ہے، اور جنگ کربلا اگر نہ ہوتی تو آج وہ آپ نے جس طرح شعر میں شروع میں کہا کہ ہر گھر میں یزید ہوتا، ہر جگہ پر یزید ہوتا، تو یہ صورتحال ہوتی۔ آج اگر حسین پاک محرم کی 10 تاریخ کو اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنی اہل بیت کی اگر قربانی پیش نہ کرتے اور باطل کے آگے نہ ڈٹتے تو آج گھر گھر کے اندر یزید کا راج ہونا تھا۔ آج اگر اذانیں ہیں تو حسین کے صدقے ہیں، اگر آج نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو حسین کے صدقے پڑھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب ایک بہت ہی مشہور و معروف شعر فارسی کا جو کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے توسل سے ہمیں ملا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ اس شعر کے متعلق آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائیں اور اس کی وضاحت فرمائیں کہ اس شعر میں کہا کیا گیا۔ بڑی اہمیت کا عمل ہے یہ، اس عاشق صادق نے لکھا ہے جو آل رسول ہے، بے شک، اور انہوں نے اس شعر کے اندر حق ادا کیا ہے حسین کی اس منظر کشی کا، حسین پاک کی جو قربانیاں ہیں نا اس کا حق ادا کیا اس شعر کے اندر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو سلطان الہند ہے۔ اب دیکھیں، شاہ است حسین بادشاہ ہست حسین، یہ تو ہو گیا، ابھی یہ نہیں حسین تو بادشاہ ہیں، سردار ہیں۔ آگے آتا ہے دین است حسین دین پناہ است حسین، حسین ہے ہی دین، بے شک، یعنی دین والے نہیں ہیں، ایک ہوتا ہے دین والے، وہ اس لیے کہا۔ اب آگے بات کر رہے ہیں کہ دین پناہ است حسین، اگر دین کو کہیں پناہ ملی ہے، امان ملی ہے تو وہ حسین کے در پر جا کر ملی ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو نہ یہ دین ہوتا اور نہ دین کو کہیں پناہ ملتی۔ اور آج پھر دین کے اندر کیا چیز ہے، ذرا توجہ فرمائیں کہ دین کے اندر کیا ہے۔ نمازیں ہیں، اذانیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، درس و تدریس ہے، بے شمار شرعی احکام ہیں، قرآن ہے ہمارے سامنے موجود ہے، رسول اللہ کی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ اگر حسین پاک اپنی جان کا نذرانہ حق کی تائید میں نہ دیتے، اپنی اولاد کا نذرانہ، امام حسین کو کیا پڑی تھی کہ آپ نے اپنے ایک ننھے سے بچے معصوم علی اصغر کی آپ نے قربانی پیش کر دی، اللہ اکبر، تاکہ یہ میرے نانے کا جو دین ہے وہ رہ جائے، یہ دین کے جو اقدار ہیں، دین کا جو مقام ہے وہ رہ جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا، وہ کون ہے جو اپنے بچے شوق سے ذبح کرواتا ہے، یہ وہ اس لیے تاکہ آج اگر میں باطل کے آگے جھکا تو قیامت تک دین کا نام و نشان نہ رہے گا۔ اور یزید کی صورتحال کیا تھی، وہ بد کردار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، یہاں تک کہ وہ ایسا شخص تھا، اس نے بندر رکھے ہوئے تھے، شوقیہ طور پر بندر رکھے ہوئے تھے، اور ان کے سروں پر اس نے سونے کی ٹوپیاں سجا رکھی، اس کا یہ حال تھا۔ تو اگرچہ وہ تخت پر بیٹھا تھا، خلافت کا حقدار بنا بیٹھا تھا، اگرچہ وہ منبر پر بیٹھا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن جو اس کا کردار تھا امام حسین نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اگر دین اگر آج ہمارے پاس موجود ہے، پھر یا یوں کہہ لیجئے دوسرے لفظوں کے اندر، اگر اذانیں ہیں تو یہ حسین کے دم سے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں تو حسین کے دم سے پڑھتے ہیں. یہ جتنا بھی پیریڈ ہے یعنی 24 گھنٹے ہم جو بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں یہ حسین کی ان قربانیوں کا صدقہ ہے، سبب ہے جس کی وجہ سے آج ہم جو اچھی طرح نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی. تو پتہ یہ چلا دن بھی صبح بھی حسین کی ہے، فجر بھی حسین کی ہے، ظہر بھی حسین کی ہے، عصر بھی حسین کی ہے، مغرب بھی حسین کی ہے، عشاء بھی حسین کی ہے، جمعہ بھی حسین کا ہے. یعنی حسین پاک کے دم سے یہ ہمیں یہ عزت اور یہ شرف ملا ہے کہ آج ہم ممبروں پر بیٹھے ہیں، اذانیں بھی ان کے صدقے ہو رہی ہیں، ممبروں پر خطابات کر رہے ہیں ان کے صدقے، آج ہم یہ سیجمنٹ پہ بیٹھے ہیں یہ انہی کے توسل سے، ان کے نالین کی یعنی جوتیوں کا صدقہ ہم بیٹھے ہیں، آج ہم اس مقام پر بیٹھے ہیں. یہ دین بچا تو ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین جو ہے ہم لوگوں کے اندر اس کا پھیلاؤ کر رہے ہیں. تو امام حسین نے یہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو گفتگو فرمائی، آپ نے نچوڑ کر کے کہا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. آپ نے فرمایا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا. وہ ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ کہ یہ ہاتھ رسول اللہ نے چومے ہیں، یہ ہاتھ رسول اللہ کے وجود اطہر سے لگے. وہ کیسے دیتے جو ایک شراب پیتا ہے، ایک زنا کرتا ہے، ایک فاسق فاجر حکمران ہے، اس کے ہاتھ میں حضرت امام حسین، یہ کیسے وہ اپنا ہاتھ مبارک دیتے جن کے ہاتھوں کو بوسہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. جی علامہ صاحب، اسی کے ساتھ ہی ایک اور سوال میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین کی مدینہ منورہ کو چھوڑنے کی اصل وجہ کیا تھی؟ یہ حضرت امام حسین نے اپنے مدینہ وہ اس لیے چھوڑا، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں کے جب دنیا سے رخصتی ہوئی یعنی وفات ہوئی، اس کے بعد یزید خلافت پر بیٹھا. اب یزید نے سب سے پہلے یہ آرڈر جاری کیا، ایک لیٹر لکھا. اس وقت مدینے کا ایک حاکم تھا جس کا نام ہے ولید ابن عقبہ، اس کی طرف یہ خط لکھا اور اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ امام حسین سے فوراً بیعت لی جائے. تو اس نے قاصد بھیجا، یعنی مدینے کا جو حاکم تھا ولید ابن عقبہ نے ایک قاصد بھیجا امام حسین کی طرف. تو امام حسین اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کر یہ پوچھا کہ کس لیے بلایا. تو اس نے وہ خط جو یزید کی طرف سے، ملعون کی طرف سے جو خط آیا تھا وہ آگے رکھا. تو اس پر 4 لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، 4 صحابہ کے، جن میں حضرت سیدنا امام حسین بھی شامل ہیں. کہا کہ ان سے فوراً بیعت لی جائے. ان کے نام تو ویسے لکھے تھے لیکن سر فہرست ان کا نام تھا کہ اگر انہوں نے بیعت کر لی تو میری حمایت ہو جائے گی، میں سچا ہو جاؤں گا، میں خلیفہ برحق بن جاؤں گا. تو حضرت امام حسین نے جب وہ خط پڑھا تو آپ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا ہے اور جس کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، میرے نانا نے کی ہے، وہ کیسے ممکن ہے کہ میں ایک فاسق فاجر کو تسلیم کر لوں؟ آپ نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ آپ آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب رات کا وقت گزر گیا، صبح آپ نے فجر کی نماز کے بعد آپ نے اعلان کروا دیا کہ آؤ اہل مدینہ ذرا اکٹھے ہو جاؤ، آج حسین آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. وہ امام حسین کا وہ ممبر رسول پر آخری خطبہ تھا، اور رسول اللہ کے وصال کے بعد اتنا مجمع کبھی نہیں ہوا تھا. وہ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ مجمع ہوا تھا. تو لوگ چھوٹے بڑے بچے سب انتظار میں ہیں کہ آج حسین پاک نے ہمیں کیوں بلایا ہے. تو حسین پاک لوگ اکٹھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، سب مدینے کی گلیاں بھر گئیں کہ آج حسین کیا کہنا چاہتے ہیں، کوئی خاص بات ہے. تو امام حسین اپنے حجر انور سے نکلے تو آپ ممبر نانا کے ممبر پر جلوہ گر ہوتے ہیں. تو آپ کے چہرے پر غم کے آثار ہیں، چہرہ پر ملال ہے، اور آپ نے کہا ہے لوگو مجھے یزید کی طرف سے ایک لیٹر آیا ہے، ایک خط آیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ حسین ابن علی سے فوراً بیعت لی جائے. اے مدینے والوں مجھے یہ بتاؤ، جس حسین کی پرورش رسول اللہ نے کی ہو، اللہ اکبر، اس نبی نے کی ہو جو جس نے کبھی غلط بیانی سے کام نہ لیا ہو، اپنی سیرت اور صورت سے سب کے سامنے اپنا اظہار کیا ہو،
اور جنہوں نے مجھے کندھے پر بٹھایا ہو، جس ماں نے مجھے لوریاں دے کر قرآن پڑھ پڑھ میری تربیت کی ہو، آج وہ حسین یزید کے ہاتھوں پر بیعت کرے۔ آج یہ معیار آ گیا، یہ مقام آ گیا ہے۔ لہٰذا میں تمہیں علی الاعلان، میں رائے نہیں لے رہا، میں تمہیں فیصلہ سنا رہا ہوں۔ میری جان تو جا سکتی ہے لیکن میں یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ وہ اس لیے وہ یزید ان کی بیعت پر کیوں فوکس کر رہا تھا؟ اس لیے کہ اگر اس نے بیعت کر لی تو سمجھ لے کہ سارے میری حمایت میں ہو گئے، جبکہ حضرت امام حسین 1000 لوگوں نے بیعت کی تھی یزید کی، سینکڑوں کے حساب سے تھی، لیکن حضرت امام حسین کی بیعت پر اس نے کیوں جبراً بیعت کا کہا؟ اس لیے کہ اگر اس نے نواسہ رسول نے بیعت کر لی تو پھر سمجھ لینا کہ یزید حق پر ہے۔ تو امام حسین نے بیعت نہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یزید حق پر نہیں ہے بلکہ باطل پرست ہے، جھوٹا ہے، ملعون ہے، اس کا کردار غلط ہے، فاسق و فاجر ہے۔ یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں آ سکتا۔